الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے یا 60 سے اوپر شعبے، سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا اور حیا یہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ عقیدہ جو ہے، اس حدیث میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے شعبے کے بارے میں فرمایا کہ ایمان کے بے شمار شعبے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 یا اس سے اوپر فرمایا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہ چیزیں بھی ایمان کے شعبے میں داخل ہیں، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا، اقرار کرنا۔ عقیدہ صرف دل سے ایمان کا عقیدہ رکھنا یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان ہم رکھے اور لا الہ الا اللہ کہہ دینا بس کافی ہے، نہیں، بلکہ عقیدے، عبادات، اچھے اخلاق، نیک اعمال کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے یہ ایمان کے شعبے میں داخل ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ایسے روایت آگے لا رہے ہیں کہ انسان کے کیسے کیسے عمل، چھوٹے چھوٹے عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان بڑے بڑے اعمال کرتا ہے لیکن وہ اللہ کے یہاں وہ قبولیت اور وہ درجہ نہیں پاتے۔ ایک چھوٹا سا عمل جو اللہ کے یہاں قبولیت کا درجہ پا لیتے ہیں۔ آگے روایتیں آئے گی، تو بہرحال یہ ایمان کے شعبے ہیں۔ آگے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خاص طور پر فرمایا حیا یہ بھی ایمان کا شعبہ ہے۔ حیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب حیا فوت ہو جائے، جب حیا اور شرم ختم ہو جائے پھر تو جو چاہے کر۔ انسان کے اندر سے جب حیا چیز کا نام باقی نہ رہے تو پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں رہتی ہے کہ وہ دین کے اجالے میں کیا کرے یا رات کے اندھیرے میں کیا کرے، اسے کوئی سمجھائے یا کوئی نصیحت کرے اسے کوئی فائدہ نہیں۔ حیا ایک وہ خصلت اور وہ صفت ہے جو انسان کو، جب انسان اللہ سے حیا کرتا ہے تو اس کا دل تمام انسانوں کے نزدیک بھی صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کا مقام اور اس کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑھ جاتا ہے۔ حیا وہ چیز ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی تو بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، اور امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر حالات بھی آئے جو کورے برسائے گئے، اور صفت قرآن کے مخلوق کے بارے میں ایک لمبی داستان ہے۔ بہر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں اور بڑے استادوں میں ان کا شمار ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ وہ کسی پارک کے اندر میں یا کسی تالاب کے اندر میں گئے ہوئے تھے۔ بہت سارے وہاں وہ نہانے پڑے، بالکل براہنا کپڑے نکال کر۔ تو امام احمد بن حنبل سے کہا دوستوں نے کہ تو بھی ہمارے ساتھ نہانے پڑ جاؤ، جیسا کہ آج کل لوگ سوئمنگ پول میں جاتے ہیں۔ اب تو ہوٹل والوں نے بھی اپنے ہوٹل چلانے کے لیے اب تو سوئمنگ پول کھول دیا، اور اس میں بچے تو بچے کا نام ہے، ساتھ میں عورتیں بھی اب تو نہانے پڑتی ہیں۔ ایک بہت زیادہ بے حیائی ہے کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں رہنے کو کہا، آج وہ سوئمنگ پول میں عورتیں بھی غسل کر رہی ہیں اور وہاں سب کا آنا جانا ہے، سب وہاں جا رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ بے حیائی ہے۔ بہر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
فرمایا انکار کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا. فرمایا ابھی تو چھوٹے ہیں, ابھی کہاں بالغ ہوئے, کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے, لیکن منع کر دیا. جب سب ساتھیوں نے بہت مجبور کر دیا تو امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے. فرمایا اللہ تو دیکھ رہا ہے, یہ حیا کے خلاف ہے, اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے. فرمایا نہیں کیا. رات کو سو گئے اور اسی رات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر خواب میں آئے. فرمایا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا انتظار کر رہے ہیں. فرمایا اٹھو. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر سے پہلے امام احمد آگے بڑھ رہے, دوڑ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. ابھی تو یہ دونوں صحابہ پیچھے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد ابن حنبل کو اپنے سے لپٹ لیا اور معانقہ کیا. فرمایا تم نے ہماری لاج رکھ لی, ہماری سنت کو بچایا. فرمایا تمہارا کل کا عمل اللہ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہے اور تمہارا مرتبہ و مقام بڑھ گیا. پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا تمہارا منہ کھولو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا منہ کھولا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن امام احمد کے منہ میں ڈالا. صبح میں جب پڑھنے کے لیے گئے تو درسگاہ میں بیٹھے تو ایک خوشبو پوری درسگاہ کے اندر میں. اب استاذ پڑھا رہے ہیں تو امام احمد کہہ رہے حضرت ہذا حدیث, یہ حدیث اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے, اس طرح نہیں, اس طرح ہے. امام استاذ پریشان کہ کیا ہے, کل تک تو احمد پیچھے بیٹھ رہا تھا اور آج کیا بات ہو گئی کہ یہ اس طرح وہ سوالات کے اوپر اور اس طرح اعتراض کر رہے ہیں. بعد میں جب سبق ختم ہوا تو امام احمد ابن حنبل نے پورا واقعہ سنایا. فرمایا یہی وجہ ہے, اسی کی برکت ہے جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کے منہ میں یہ لعاب دہن. تو بہرحال میرے بھائیوں کہ دیکھیے حیا جو ہے ایک بہت بڑی صفت ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر حیا پیدا کرے. حیا وہ صفت ہے کہ انسان جب تک انسان کے دل میں حیا رہتی ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے. جب حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ نہ مخلوق سے ڈرتا ہے اور نہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو یہ چیز ہے حیا. آگے دوسری روایت فرماتے ہیں وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا اور راستے سے جب اس کا گزر ہوا تو اس کو اشتد علیہ العطش, اس کو شدید پیاس لگی, بہت زیادہ پیاس, اس کو شدت سے پیاس محسوس ہوئی. فوجد بئرا, وہ ہر طرف دیکھ رہا کہیں پانی ہے کہ نہیں. فرمایا اچانک اس کی نظر پڑی ایک کنویں کے اوپر. اب جب کنویں کے پاس گیا تو نہ رسہ ہے, نہ ڈول ہے, نہ کچھ ہے. تو فرمایا فنزل فیہا, وہ اس کنویں کے اندر میں اترا. فشرب, اور اس نے پانی پیا. جب پانی پی کر وہ سیراب ہو گیا اچھی طرح, اب وہ کنویں سے واپس اوپر آ گیا. ثم خرج, پھر باہر نکلا. فَإِذَا قَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ, اچانک اس کی نظر پڑی ایک کتے کے اوپر جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بے چین تھا اور کنویں کے باہر جو گیلی مٹی تھی اس کو چاٹ رہا تھا. تو فرمایا فقال الرجل, اس آدمی نے کہا لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فرمایا جو میری حالت تھوڑی دیر پہلے تھی اس کتے کی بھی وہی حالت ہے. اس کو احساس پیدا ہوا کہ تھوڑی دیر پہلے جس شدت سے مجھے پیاس لگی تھی اور میں بے چین اور بے قرار تھا کتے کی بھی یہی حالت ہے. فرمایا اس نے جب اس کو احساس ہوا تو فرمایا فنزل البئر, وہ انسان کنویں میں اترا. فملأ خفه ماء, فرمایا اس نے اپنے موزے کو نکالا. ایک تو پتلے موزے ہوتے ہیں اور ایک موٹے موزے ہوتے ہیں, آدھ موزے. فرمایا اس کو اس کے اوپر ڈالا. ثم امسكه في فيه بفیہ, فرمایا اس کو پانی سے بھرا اور اپنے منہ کے اندر میں مضبوطی کے ساتھ پکڑا. اس لیے کہ وہ کنویں سے اوپر چل رہا تھا تو دونوں ہاتھ کا سہارا ضروری ہے. تو اس نے اس موزے کو پانی بھر کر اپنے منہ پہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور جب اوپر چڑھ گیا فسق الکلب, اس نے اس کتے کو پلایا. فشکر اللہ لہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بہت پسند آیا. تو فرمایا کیا ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیا کری, مغفرت کری. فقالوا,
فغفر له، اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا جانوروں کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا اس میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ان لنا فی البہائم اجر، فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ہمدردی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، کیا اس میں بھی ہمارے لیے اجر ہے؟ اس لیے کہ کتے کے ساتھ بھلائی کی تو اس کے اوپر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، تو کیا اس کے اوپر بھی ہمارے لیے اس میں اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی کل کبیر رطبۃ اجر، فرمایا ہر تر جگر والے کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، ہر ذی حیات کے ساتھ جس کے اندر میں ذی روح ہے، فرمایا اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، اچھا معاملہ کرو، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے اوپر بھی تمہیں اجر ملے گا۔ دیکھیے اس انسان کا جذبہ، دیکھیے اس کا عمل، دیکھیے کہ اس نے کیسا جنت والا عمل کر لیا اور اس کے اوپر اللہ نے اس کی مغفرت بھی فرما دی۔ اس سے میرے بھائیوں ہمیں جو بھی نیک عمل کرنے کا ہمارے سامنے موقع ملے ہمیں اس کو فوراً کر لینا چاہیے، یہ کبھی نہ سوچے کہ یہ چھوٹا ہے یا یہ بڑا ہے۔ بعض مرتبہ انسان چھوٹا عمل کرتا ہے اور اس کے اندر میں وہ جذبہ اور وہ صفت، وہ اخلاص ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں درجہ قبولیت کو پا لیتا ہے اور اللہ کے یہاں اس کو ایک مقام مل جاتا ہے، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ انسان بڑا سے بڑا عمل کرتا ہے لیکن اس وقت اس کے دل کی وہ کیفیت اور وہ جذبہ نہیں ہوتا ہے جو ایک اخلاص کا جذبہ ہونا چاہیے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک انسان چھوٹے سے عمل کو معمولی سمجھ کر اس کو کر لیتا ہے لیکن اس وقت اس کو کوئی دیکھتا نہیں، لیکن اس کا جذبہ، ایک جذبہ اس کے اندر میں اخلاص ہے، وہ اللہ کے یہاں بہت اس کا مقام ہے۔ تو انسان کے سامنے چاہے چھوٹا عمل ہو چاہے بڑا عمل ہو، انسان کو کبھی اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو کر لینا چاہیے۔ آگے روایت ہے، فرماتے ہیں وفی روایت للبخاری فشکر اللہ لہ فغفر له فادخله الله الجنہ وفی روایت لہما بینما کلب یطیف برکیۃ، فرماتے ایک روایت میں ہے کہ کتا وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس کی وجہ سے مر جاتا، اذ رأته بغی من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها بها فغفر لها به، فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک زانیہ عورت تھی جس کا پیشہ ہی زنا کروا کر پیسے حاصل کرنا، اس کا یہ پیشہ تھا۔ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اس کا گزر ہوا تو ایک کنویں کے اطراف میں ایک کتا گھوم رہا تھا، چکر لگا رہا تھا پیاس کی وجہ سے، فرمایا اس کو ترس آیا، اس نے اس میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ اس کا عمل تو دیکھیں کتنا برا ہے کہ زنا کروا رہی ہے اور پیسہ حاصل کر، لیکن اس نے اس جانور کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ اللہ نے اسی رحم کر اور اسی معاملے کے اوپر اسی ہمدردی کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ اور بخاری شریف میں یہ روایت بھی ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں بڑی نیک خاتون تھی، بڑی زاہدہ، بڑی متقیہ، نماز کی پابند، روزوں کی پابند، لیکن اپنے گھر میں ایک بلی باندھ رکھی تھی اور اس کو چھوڑتی نہیں تھی، اس کو کھانا نہیں دیتی تھی، لیکن وہ بلی کی باندھنے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ کہ ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ اس کا یہ سلوک تھا، یہ اس کے ساتھ یہ بدسلوکی تھی اور یہ برتاؤ تھا، تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ تو بعض مرتبہ انسان جب دوسروں کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہو جانور ہو اللہ کی کوئی بھی مخلوق ہو، اس کے ساتھ اگر حسن سلوک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ مغفرت کے وعدے فرما دیتے ہیں۔ آگے آخری روایت ہے، فرماتے ہیں وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رايت رجلا يتقلب في الجنه في شجره قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين، رواه مسلم۔ وفي روايه مر رجل بغصن شجره على ظهر طريق فقال والله لأنيحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة۔ وفي روايه لهما بينما يمشي بطريق
غصن شوق علی الطریق فأخره فشکر اللہ له فغفر له. اس روایت میں بھی یہی ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا یتقلب فی الجنت، فرمایا وہ جنت میں چلت پھرت کر رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے. کس وجہ سے؟ فرمایا کہ فی شجرت، ایک درخت کی وجہ سے. کیا ہوا کہ فقطعہما من ظہر الطریق، راستے کے اوپر ایک درخت تھا. فرمایا جو آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی اس نے اس درخت کو کاٹ دیا اور اس نے وہاں سے اس کو ہٹا دیا، اور تاکہ سب لوگوں کو تکلیف سے نجات دلائے. فرمایا اسی عمل کی برکت سے، یا ایک روایت میں ہے کہ صرف ٹہنی ہی تھی آدھی، اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا اور سب کے لیے اس راحت کا سبب پیدا کر دیا. فرمایا اسی عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. بہت سی مرتبہ ہمارا راستے سے گزر ہوتا ہے، کبھی راستے کے اوپر پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے، ہم یہ سوچ کر اس کو ہٹا دیں کہ یہاں سے کوئی اللہ کا بندہ گزرے گا یا کوئی مخلوق گزرے گی اس کو تکلیف پہنچے گی، یا کوئی کار والا جائے گا اس کی گاڑی کے ٹائر کو پنچر پڑ جائے گا. بس اس جذبے سے آپ ہٹا دیجئے. کیا معلوم آپ کا یہ عمل اللہ کے نزدیک اس وقت آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا ایک حوصلہ ہے، آپ کا ایک جذبہ ہے. اسی جذبے اور اسی اخلاص کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے. ورنہ میرے بھائیوں ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکاتیں، اب تو ہماری حجیں بھی سب ریاکاری میں شامل ہو گئے ہیں اور سب ریاکاری سے بڑے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے اعمال صالحہ اور جو ہمارے اعمال ہیں ہم یہ اللہ کو دکھانے کے قابل ہیں. سچ کہتا ہوں اب تو ہم حرمین شریفین میں بھی جاؤ، کہیں بھی جاؤ، ہماری ساری عبادتیں سوشل میڈیا کے لیے زینت بن گئی. سوشل میڈیا تو ایک ہاتھ سے کعبۃ اللہ کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، ایک ہاتھ سے سیلفی کھینچیں گے. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں جو ہے جو انسان کے اوپر حالات لانے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تمہارے خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے. چھوٹا سا چھوٹا کوئی نیکی کا کام ہو اس کو بھی چھوڑے نہ، بلکہ اس کو یہ سمجھ کر کر لے کہ انشاءاللہ اسی کے اوپر میری مغفرت ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ان کہی سنی باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ جس محبت سے یہاں بیٹھتے ہیں یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلے مبارک الفاظ ہیں. اسی محبت سے بیٹھیں گے کہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. قیامت کے دن اللہ ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حشر فرمائیں گے کہ دنیا میں میری باتوں کو سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، میرے امتیوں آ جاؤ اب تم بھی میرے ساتھ ہی بیٹھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کا شمار جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمائے، انبیاء کے ساتھ فرمائے، اور آپ کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے. اللہ آپ سب کے کامل مکمل مغفرت فرمائے، آپ کا حامی اور ناصر ہو، اور آپ کو صحت عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدہ.